بھائی یہ اونٹ ایک اس میں سے خراب اونٹ بھی ہے، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، وہ چل نہیں سکتی، تمہارے ساتھ یمن تک نہیں جا سکتی، ریٹرن کرو اس کو، یہ پیسے لو۔ وہ آدمی دیکھیے، وہ آدمی کہتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ، آر یو محمد ابن عبداللہ؟ I came from Yemen، یمن سے آیا تھا، but my owner told me، میرے مالک نے مجھ سے کہا تھا you must to buy the thing which is related to the son of محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ یعنی son of عبداللہ، محمد کے ہی جو مال ہو اسی کو خریدنا، کسی اور کے مال کو مت خرید کر لانا۔ تو میرے آقا نے کہا تھا، اور اے محمد ابن عبداللہ، ابھی عمر کتنی ہے محمد رسول اللہ کی؟ 20 سال، صرف 20 سال، نبی نہیں بنے ابھی، ماتر 20 سال۔ ہمارا 20 سال کا بچہ تو ابھی موبائلے میں گم ہوتا، ابھی سلمان خان شاہ رخ خان کی طرح چٹیاں باندھتا، پیچھے بڑے بال کر لیں گے، ربڑ لگا لیں گے، لڑکا ہو کر لڑکی کی طرح بننے کی کوشش کر رہا۔ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ شاہ رخ نے پٹھان فلم میں ایسا بال بنایا تو ہم بھی ویسا رکھیں گے۔ اللہ کے نبی کے بال کے کتنے طریقے نہیں جانتے ہمارے بچے۔ سلمان خان نے تیرے نام میں کیسا بال رکھا؟ جی بیچے سے پھاڑ کر، بچے ایک جگہ تو ہم نے نیوز میں یہ بھی پڑھا تھا، کسی کی مانگ رہی ادھر سے ادھر ہو رہی تھی تو وہ بیچ میں تیزاب ڈال لیا ایسے کر۔ بتائیے یہ پاگل پن۔ اللہ کے نبی کیسے بال رکھتے تھے؟ وفرا، لما، جمعہ، 3 طریقے کے۔ اور آپ علیہ السلام آتا ہے، حضرت علی بھی فرماتے ہیں کہ ہم بھی کبھی کبھی بال کو صاف کر لیا کرتے تھے، محمد رسول اللہ بھی اپنے بالوں کو بالکل اس طرح سے صاف کرتے تھے۔ ہم آج کل اپنی زبان میں جن کو بول دیتے ہیں کہ گنجا ہونا، ٹکلا ہو جانا، ہوگا کوئی ٹکلا؟ وفرا کیا ہے، لما کیا، جمعہ کیا، جوان نہیں جانے گا۔ لیکن شاہ رخ خان پٹھان فلم میں کیسا بال رکھا جی وہ چرکی بنایا، ویسا بنائیں گے۔ ایک سنت پر عمل کرو گے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس نے کہا کہ محمد ابن عبداللہ، آپ کی دولت، آپ کی اونٹنی دیکھ کر ہم نے اس لنگڑی اونٹ کو بھی خریدا، ہم واپس نہیں کر سکتے۔ بیرکیب بہت مشکل کے بعد اس نے ریٹرن کیا اور یہ کہا کہ ہم آج نہیں آئے تھے، 3 دن سے I have come here before 3 days، 3 دن پہلے یہاں آ چکا ہوں، اور صرف آپ کے مال کا، آپ کے اونٹنی کا، آپ کے اونٹ کا آنے کا انتظار میں کر رہا تھا، کیونکہ آپ کے امانت دار اور آپ کے صداقت اور آپ کے امانت داری کی لوگ مثال دیتے ہمارے یمن میں، اسی لیے میں آپ کے انتظار میں تھا۔ جیسے ہی دیکھا کہ محمد ابن عبداللہ اونٹ لے کر پہنچے، اونٹنیاں لے کر پہنچے ہیں، منتر کے اندر کہا گیا وَدُو مَنْتُ دِوِرْدَشْ 20 اونٹنیاں، یہی 20 اونٹنیوں کے طرف اشارہ ہے کہ آپ علیہ السلام 20 اونٹ لے کر گئے۔ یمن کے آدمی آئے، انہوں نے خریدا، لیکن جو کمی تھی محمد رسول اللہ نے لوگ اس کے سامنے واضح کی۔ آپ علیہ السلام نے، ہے کوئی مائے کا لال اتنی امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا؟ اس نبی پر اعتراض کرنے سے پہلے، ٹیچر اچھالنے سے پہلے، ہے کوئی ایسا تاجر جو آپ پیش کر سکو کہ اگر ذرہ برابر کمی ہو؟ آپ علیہ السلام چاہتے تو چھوڑ سکتے تھے کہ جاؤ، چلا گیا، لیکن نہیں، گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے خادم کو لے کر اس کا پیچھا کیا کہ وہ کہاں سے آیا تھا، وہاں جا کر ایکسپلین کرتا اس اونٹنی کے اندر یہ کمی ہے، اس کی 50,000 قیمت نہیں 25,000 قیمت لے لو، 25,000 واپس میں تم کو کرنے کے لیے تیار۔ آج تو ہم لوگ ایسے ہیں، اگر کوئی خراب مال بھی، اگر جس کی قیمت 10 روپے ہو، اگر 100 روپے میں کوئی دے دے، 100 روپے میں اگر بک جائے تو سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا۔ بالکل نہیں، اگر سامنے والے کو خبر نہیں ہے تو اس کو آگاہ کیجئے، اس کو واضح کیجئے۔ میرے بھائیو، اسلام انہی چیزوں کے ساتھ، اپنی آن بان شان کے ساتھ پوری دنیا کے اندر چمکتا اور دمکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اپنے تعارف کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، اسلام ہی اللہ نے
اس لیے پسند بھی فرمایا ہے اس لیے کہ اس کے قانون انوکھے ہیں اور اس کے واقعات اچھے ہیں، اس کی صداقت کی مثالیں، عدالت کی مثالیں اور محبت کی مثالیں، انسانیت کی مثالیں، مانوتا کی مثالیں دنیا کی کسی اور دھرم کے اندر نہیں ہے لیکن اسلام کے اندر ہے۔ قرآن پڑھو تو ثواب ملے گا، گیتا پڑھو تو صرف آپ کے جس مقصد کے لیے پڑھتے ہو وہ حاصل ہو سکتا ہے، پنیہ نہیں مل سکتا۔ بائبل پڑھو، برنیاس پڑھو، آواستھا پڑھو، دساتیر پڑھو، ہنومان چالیسا ہی کیوں نہ پڑھو، جے ہنومان گیان گن ساگر، جے کپیستے ہلو کو جاگر، رام دوت اتلت بلداما، انجنی پتر پون ست ناما۔ یہ ہنومان چالیسا ہے، تھوڑا لمبا ہے، مکمل پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ہندو بھائی اس لیے پڑھتے ہیں جب کسی کو بھوت آتا ہے یا کوئی جادو یا آسیب اس طرح کا شک ہو تو ہندو بھائی اس کو پڑھتے ہیں تاکہ اس کو ان پریشانیوں سے نجات مل جائے۔ لیکن پڑھنے کے بعد کیا ان کے نامہ اعمال میں پنیہ لکھا جاتا ہے؟ نہیں لکھا جاتا۔ لیکن اگر ایک مسلمان قرآن پڑھتا ہے، اگر ایک مسلمان سورہ اخلاص پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کا مقصد بھی پورا ہوتا ہے اور پڑھ لینے کے بعد قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں ثواب بھی لکھا جاتا ہے۔ یہ سسٹم ہے اسلام کا، یہ سچائی، یہ اچھائی ہے اسلام کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ زلزلے کے تعلق سے جو اس طرح کے بھوکمپ اور ارتھکویک آتے ہیں، ان مہلک خرابی اور بیماری جو ہمارے جنریشن میں ہے، ان سے ریموو ہونا چاہیے اور ہمارے جوانوں کو صحیح راستے پر آنا چاہیے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، چاہے نماز ہو، قرآن ہو، ان کے اعتراض سے وقتی طور پر کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، لیکن ریالٹی وہ نہیں ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں۔ ریالٹی وہ ہے جو ہمارے قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا ہے۔ وہ صاف لفظوں میں ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی، یہ نماز کی صفت ہے۔ اس لیے ہمارے تمام مسلم بھائی آج یہ عہد کریں کہ ہم لوگ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے تو امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں، امام اسحاق بن راہوے فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ قد ماضی پہ جب استعمال ہوتا ہے تو یقین کا معنی دیتا ہے۔ اسی لیے یوں کہا جاتا ہے کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا کہ نہیں پڑھا ہم نے، کہ نہیں پڑھنی ہم کو نماز، فقط کفر، گویا اس نے کفر کیا۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے، امام اسحاق بن راہوے فرماتے، اور ائمہ کرام نے کہا کہ نہیں، کافر تو نہیں ہوا، البتہ یہ کفر کے دروازے تک پہنچ گیا ہے۔ اس لیے ہمارے وہ نوجوان جو گانوں میں مست رہتے، ہمارے وہ نوجوان جو اپنے گرل فرینڈ کے ساتھ ڈیٹنگ چیٹنگ میں مشغول رہتے، میرے نوجوانوں، اللہ نے آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، اچھا کام کیجئے۔ جوانی کے بارے میں رب پوچھے گا بھی، جوانی دی تھی کہاں پر استعمال، کہاں پر پرانی کر کے آئے، وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، جوانی کہاں کھپا کر آئے، کہاں پرانی کر کے آئے، موبائلوں کے پیچھے، فیس بک کے پیچھے، یوٹیوب کے پیچھے، انسٹاگرام کے پیچھے، کہ تم نے قرآن کریم کی بھی تلاوت کرنی سیکھی کہ نہیں سیکھی۔ یہ سوال ہوگا میرے جوانوں۔ یہ جلسہ کامیاب تبھی ہوگا، آپ کا آنا تبھی مبارک ہو سکتا ہے جب آپ اپنی زندگی کے اندر یہ عزم کر لیں، یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ from today I want to decide, I decided completely in this field, in this pandal, on this stage, in front of Maulana Abdullah and lot of ulama کرام here, they are presenting on their seat، جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آج انشاءاللہ today I will offer salah 5 times a day in every situation، ہر ہمیشہ نماز پڑھوں گا، اپنی جوانی بتا دوں گا نماز پڑھنے کے لیے۔ انشاءاللہ you will progress, you will change the world، اپنے سوسائٹی کو بدل سکتے، اپنی زندگی کو بدل سکتے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔